کام ہماری نیت کی اصلاح ہونی چاہیے، اس لیے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے جو حدیث محدثین نے نقل کی ہے وہ حدیث ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہماری اور آپ کی ہوگی اللہ کی طرف سے ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ نیت اچھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے اچھا فیصلہ صادر ہوگا، اور ہماری نیت خدا نہ خواستہ اگر جلسہ میں شرکت کرنے کی ہماری نیت خراب ہوئی، بری نیت سے ہم جلسے میں شرکت کیے تو پھر نیت کے مطابق بھی فیصلہ خداوندی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، آج ہم سب سے پہلے اس جلسہ میں شرکت جو کر رہے ہیں، وعظ سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے نیت کو ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد جلسہ سننا ہے، دین کی باتوں کو سیکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، یا پھر ہماری نیت جلسے میں آ کر تفریح کرنا، گھومنا پھرنا اور ادھر ادھر جو ہے دکانوں اور بازاروں کی گشت بازی ہے۔ تو ہر آدمی پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لے، نیت کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، سب اس سورت کو پڑھتے ہیں، اور بہت لمبی چوڑی سورت نہیں ہے۔ نمازوں میں عام طور پر جو عام مصلی اور نمازی ہیں ان کو بھی یہ سورت یاد ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی، کامرانی اور اس کے فوز و فلاح کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تبارک و تعالی کا پوری کائنات پر حکمرانی اور پاور ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کو اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنا پیغام اور میسج بھیجنے کے لیے قسم کھانے کی یہاں ضرورت کیوں تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے احوال کے مطابق، دستور کے مطابق، چلن کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر لوگوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اس بات کی طرف متنبہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اس بات کی طرف آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی آدمی اپنی ایک بات کہتا ہے، اس بات کو ایک نارمل انداز میں کہتا ہے، اور دوسری اپنی اس بات کو قسم کھا کر کہتا ہے، تو سامنے والے کو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ تو بندوں کے حالات کے اعتبار سے، بندوں کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگرچہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بندوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ سوال ہوتا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی ہی قسم کیوں کھائی، اور بھی دوسری چیزوں کی قسم کھا کر اپنی بات کو ثابت کر سکتے تھے اور اپنا پیغام بندوں تک بھیج سکتے تھے، زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ تو اس میں مفسرین نے نقطہ نقل کیا ہے، اس میں پوائنٹ کی بات نقل کی ہے مفسرین نے، کہ اس میں وجہ یہ ہے، زمانے کے قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ زمانے نے مختلف حالات کو دیکھا ہے، زمانے نے ترقی کو دیکھا ہے، زمانے نے تنزلی کو دیکھا ہے، زمانے نے قوموں کے عروج کو دیکھا ہے، زمانے نے قوموں کے زوال کو دیکھا ہے، زمانے نے اللہ کے ماننے والوں کی کامیابی کو دیکھا ہے، اور زمانے نے اللہ کے نافرمان اور متردد اور شرکش بندوں کے حشر کو بھی دیکھا ہے، زمانے نے ہر طرح کے نشیب و فراز کو دیکھا ہے۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے لیے زمانے کا انتخاب فرمایا اور فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان ٹوٹے میں ہے، تمام انسان نقصان کے اندر ہے، تمام انسان کا سودا خسارے کا اور گھاٹے کا سودا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ سبھی لوگ، تمام انسان اگر گھاٹے اور نقصان میں ہے تو پھر کامیاب کون ہے؟ کس کا سودا جو ہے کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور کون خسارے میں نہیں ہے، نقصان سے بچا ہوا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جس شخص کے اندر، جس آدمی کے اندر، جس بندے کے اندر چار اوصاف ہو، کتنے اوصاف؟ چار اوصاف ہو، چار باتیں ہو، چار چیزیں جس بندے میں پائی جائے، چاہے وہ کوئی
کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، تندرست ہو، زمانے کا منسٹر ہو، یا اس کے ماتحت زندگی گزارنے والا ایک عام انسان ہو، ہے نا، چاہے کوئی بھی ہو، جس کے اندر یہ چار اوصاف پائے جائیں گے وہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہے۔ نمبر 1، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ایمان لایا، جو ایمان لے آئے وہ سب سے بڑے خسارے اور نقصان سے بچ گیا۔ جو ایمان لائے، بھائی ادھر شور ہنگامہ نہ کریں، یہ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگ اس طرح سے شرارت نہ کریں، سننے کی جگہ ہے یہاں۔ خدا کے واسطے کم از کم جب یہ نیت کر کے آپ آ گئے ہیں کہ ہم جلسہ سنیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، تو کم از کم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ایک مرتبہ تو سوچ لیجئے میں کس کام کے لیے آیا ہوں۔ میں یہاں کوئی تفریح کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی یہاں پر مجمع کی زینت اور رونق کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹھ جائیے، جو قریب والے تھوڑا آپ ادھر آ جائیے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلا وہ آدمی جو خسارے اور نقصان میں نہیں ہے وہ ایمان والا آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، جو ایمان لے کر آ گیا، جس نے کلمہ صدق دل سے پڑھ لیا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور نبیوں پر ایمان لایا، اور جنت و جہنم پر ایمان لایا، موت و حیات پر ایمان لایا، وہ ایمان لانے والا بندہ جو ہے وہ خسارے کے ٹوٹے میں نہیں ہے، وہ بہت بڑے نقصان سے بچ گیا۔ بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ ایمان اگر کوئی نہ لائے تو دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا مستحق ہوگا، وہ جہنم کی خوراک بنے گا۔ تو ایمان لا کر کے اس نے جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو بہت بڑے گھاٹے اور خسارے سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ یہ سب سے پہلا کام جو ہے ایمان لانا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو پہچانو، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کا کھلونا بنتے جا رہے ہیں، آپ دوسری قوموں کا جو ہے بہلانے کی چیزیں بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنی حقیقت پتہ نہیں ہے کہ آپ کا رتبہ اور مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے۔ آپ اپنی حیثیت کو سمجھیے، کیا ہے ایمان کی قدر و قیمت، کیا ہے ایمان کی حیثیت۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی کائنات کے اس نظام کو کبھی کسی وقت میں جو ہے صبح ہوتی ہے، کبھی شام ہوتی ہے، کبھی دن نکلتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی برسات ہے، یہ کائنات کے سارے نظام اور سسٹم کو اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کی برکت سے اور ایک ایمان والے کی بنا پر اور ایک ایمان والے کی عزت و احترام کی بنیاد پر اللہ رب العالمین جو ہے اس کائنات کے سارے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ لیکن جب یہ دنیا کفر و شرک سے بھر جائے گا، جب ہر طرف ظلم و ستم کے بازار گرم ہو جائیں گے، جب اللہ کی یہ زمین اور یہ آسمان کے نیچے یہ دھرتی جو ہے گناہوں سے جو ہے بھر جائے گی، کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا بندہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی دن قیامت قائم کر دیں گے اور کائنات کے اس نظام کو درہم برہم کر دیں گے اور اس سسٹم کو بالکل ختم کر ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، آج ہم نے اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے منافع کی بنا پر اپنے ایمان کا سودا کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں کی باتوں پر آ کر اپنے ایمان کو فروخت کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے ایمان کا سودا کرنے لگے ہیں۔ یہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ قدر و قیمت آپ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھیے،
یہ قدر و قیمت، ایمان کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، یہ آپ کے جانثار صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ اور ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ آج اپنے اندر ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ حالات آئیں گے، اور یہ کیا حالات آئے ہیں، اس سے بھی سنگین اور خطرناک حالات آئیں گے اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی، اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ کیا حالات ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ وہ دن ہمارے سامنے آئے، لیکن قیامت کے آثار اور علامات یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے بھیانک ہے اور خطرناک فتنے آنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی قدر و قیمت، ہم کس کے امتی ہیں؟ میرے ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا، آپ ذرا میری باتوں کو کام کے دل کے کان سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر اور اس دین کی خاطر کتنی صعوبتیں برداشت کی۔ آپ ان واقعات کو سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یقین تک نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں دعوت دیتے دیتے تھک گئے، نا امید ہو گئے، اور آپ کو یوں لگنے لگا کہ اب یہاں ہماری بات کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مکہ سے قریبی علاقوں کا سفر کرتے ہیں، چنانچہ طائف کی طرف چلے جاتے ہیں، اور طائف اس امید پر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے ماننے والے، وہاں کے رہنے والے جو ہے ہماری بات کو سن لیں اور کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آرزو اور امید دل میں لے کر طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف جب جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں کا ماحول اور منظر کچھ الگ ہی نظر آتا ہے۔ آپ کی امید تو یہ تھی، آپ کو امید یہ تھی کہ طائف والے ہمارا بڑھ چڑھ کر استقبال کریں گے، طائف والے ہماری بات کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، طائف والے ہماری دعوت ایمانی پر لبیک کہیں گے، لیکن معاملہ بالکل الٹ گیا۔ وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ وہ ظلم و بربریت کی کہ مکے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، مکے والوں کو بھی جو ہے وہ مکے والوں سے بھی ایک قدم آگے نکلے۔ چنانچہ وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے اوباش قسم کے لچے لفنگے اور گنڈے لڑکے موالی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور سب کو یہ حکم اور آرڈر وہاں کے رؤساء نے دے دیا کہ محمد اور اس کے ساتھ جو آیا ہوا شخص ہے، ان کے اوپر جو ہے تم پتھر برساؤ، ان کے اوپر جو ہے پتھر مارو، اور ان کو جو ہے گالیاں دو، اور ان کو جو ہے یہاں سے شہر بدر کر دو اور یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ ان کے بڑوں کے حکم کے مطابق مکہ کے ان طائف کے ان بدماش قسم کے لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیا، پتھر برسانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کی بارش کو داغ نہ لا کر بیٹھ جاتے، آپ کے جسم ادھر سے خون نکلتا اور آپ کا خون سر سے نکل کر پاؤں تک جاتا، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں بھی جو ہے خون سے پاؤں کے ساتھ چپک جایا کرتا تھا، چپک جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہاک کر بیٹھ جاتے، پھر وہ بدماش اور بدتمیز حضور کو کھڑا کرتے، اٹھاتے اور کندھا دے کر کے اٹھا کر کھڑا کرتے، کوئی پھر پتھر برساتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کرتا، پھر بیٹھاتے پھر اٹھاتے، اس طرح کرتے 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 جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت میں ایک باغ اور ایک باغیچہ کے پاس آ کر کے آپ آرام فرمانے لگے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین جو ہے اللہ کا اپنے ساتھ جو ہے پہاڑ کے فرشتہ کو لے کر کے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کا حکم ہو تو طائف کی بستی کے دونوں جانب جو پہاڑ ہے ہم ان پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا دیں اور اس طائف کے بستی کے
کے تمام لوگوں کو جو ہے مسمار کر دیں اور دونوں پہاڑوں کو یکجا کر کے ہم طائف والوں کو جو ہے پیس دیں اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل سنو، بہت ہی تاریخی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل سنو، میں دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں جو ہے دنیا والوں کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا ہوں، میں دنیا والوں کو عذاب کی بھٹی میں ٹھوکنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگر یہ بھولے بھٹکے لوگ ہیں، یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ ناسمجھی کی بنا پر اگر ہمارے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کر لیے ہیں تو ان کی نسلوں میں یہ اگر زندہ رہیں گے، یہ اگر باقی رہیں گے، تو یہ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلوں میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایمان ضرور لائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے جذبات میں آنے والے مسلمان دوستوں، نوجوانوں، ابھی آپ تھوڑی دیر میں جذباتی بن گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جذباتی ہو جاتے، آپ کا لہجہ اور آپ کا جذبہ انتقامی جذبہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ حضرت جبرائیل جو ہے پہاڑ کے فرشتے کو لے کر آئے تھے، صرف آپ کے اشارہ ملنے کی دیری تھی اور ادھر جو ہے طائف والوں کو بالکل بنیا بیٹھ کر دیا جاتا۔ اس لیے بھائیوں، اپنے دلوں میں ایمان کو راسخ کرو، مضبوط کرو، ایمان کو پختہ کرو۔ اگر ہمارے دل میں ایمان پختہ ہوگا تو ہمیں دین پر چلنا آسان ہوگا، ہمارے لیے دین کے کاموں میں حصہ لینا آسان ہو جائے گا، نمازیں پڑھنی آسان ہو جائے گی، عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، زکوٰۃ دینا آسان ہو جائے گا، دولت ملنے پر حج کرنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اور ایمان نہیں، ایمان میں اگر فسفساہٹ ہو، ایمان کے اندر کمزوری ہو تو ہم جو ہے ٹکوں میں گر جائیں گے، لوگ ہمارے ایمان کی قیمت لگانے لگیں گے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو کون لوگ خسارے میں نہیں ہے؟ سب سے پہلا وہ شخص اور اس صفات کا حامل انسان کہ جو ایمان لایا، الا الذین آمنوا۔ ایمان یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ ایمان کی مثال درخت کے جڑ کی طرح سے ہے یا درخت کے تنے کی طرح سے ہے، اور باقی جو دوسرے جو اعمال ہیں وہ جو ہے درخت کے شاخ کی طرح سے ہے۔ درخت کا تنا، درخت کی باڈی اور درخت کا ہم ہماری زبان میں سل بولتے ہیں، سل جتنا موٹا تگڑا ہوگا تو اس کے شاخیں بھی جو ہے اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور اگر درخت کا تنا ہی کمزور ہو جائے، درخت کا تنا ہی بالکل کمزور ثابت ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو پھیلنے والی شاخیں ہیں وہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ تو دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا وہ آدمی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی گھیرا بندی کرنی ہے۔ ہم لوگ اور آپ سب کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو کھیت کو لگا دینے سے صرف نہیں ہوگا، بلکہ کھیت کو چاروں طرف سے ٹاٹی سے اور جال سے یا کوئی بھی چیز ہو اس سے جو ہے اس کی گھیرا بندی کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم ایمان لائے، یہ ایمان ہمارے قلب و جگر میں جو ہے راسخ ہے، مضبوط ہے۔ اب اس ایمان کی آبیاری اور کلمہ ایمان کی دیکھ بھال جو ہے وہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس کو جو ہے آگے بڑھانا ہے۔ تو اعمال صالحہ ہماری زندگی میں ہوگی تو ہمارے ایمان میں، ہمارے ایمان کے اندر جلال بخشے گا اور ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا راز یہ بتایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا وہ امیر ہو یا غریب ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اعمال صالحہ کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو باتوں کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین زندگی تمہیں عطا فرمائیں گے۔
वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। और तुम दुनिया में जो आमाल सालिहा करते हो, इन आमाल सालिहा को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा चढ़ा कर तुम्हारे लोगों को जो है तुम्हारे इस अमल को अल्लाह ताला बढ़ा करके कल क़यामत के दिन को हर पहाड़ की तरह से बड़ा करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस अमल के जरिए से तुम्हारे दर्जात बुलंद करेंगे। तो दूसरा जो है वह आदमी नाकाम नहीं है जो आमाल सालिहा किए। वह तवासौ बिल हक़, और वह आदमी जो तवासी बिल हक़ करे, हक़ की वसीयत करे, हक़ बात की वसीयत करे। जब भी बोले तो सच बोले, झूठ कभी ना बोले, इसलिए कि झूठ की बदबू से शैतान जो है कई मील जो है इंसान से दूर भाग जाता है। हमेशा इंसान को सच बोलना चाहिए, चाहे इंसान की उसमें जो नाकामी बज़ाहिर नजर आए, लेकिन हमेशा सच को मद्देनजर रखना चाहिए। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। चौथे नंबर पर वो आदमी नाकाम नहीं है जो तवासी बिस सब्र करता है, सब्र की तलकीन करता है, सब्र मुसीबत पर सब्र करने की तलकीन करता है, बलाओं पर सब्र करने की तलकीन करता है। नेक काम में परेशानी आती है तो नेक काम करने में भी सब्र करना पड़ता है, मनहियात से अपने आप को रुकाने में उस पर भी सब्र करना पड़ता है। खैर लंबी चौड़ी बहुत बात हो जाएगी। और एक दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी वो मैंने माँ बहनों के हवाले से पढ़ी थी कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मोमिन मर्दों को हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर की आयत नंबर 30 में मोमिनीन को हुक्म देते हुए फरमाया, मोमिन मर्दों को कि यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी आप मोमिन मर्दों से इस बात का हुक्म दे दीजिए, मोमिन मर्दों से इस बात का ऐलान कर दीजिए कि यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी नजरों को नीची रखें, अपनी नजरों को नीचे रखे। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए पाकीज़गी का रास्ता है और ये इंतहा पाकीज़गी का तरीक़ा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। और अगर कोई अल्लाह के दिए हुए इस हुक्म को और इस बॉर्डर को क्रॉस करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों के दिलों की भेद को, राज को जानता है। मेरे भाइयों, गुनाह गुनाह है, चाहे गुनाह खानाए काबा के चौखट को पकड़ के कोई करे वो भी गुनाह है, और गुनाह चाहे रात की अंधेरी में करे तब भी वो गुनाह है, गुनाह चाहे जलसे में आकर करे वो भी गुनाह है। बल्कि बाज़ मौक़े ऐसे हैं कि उस गुनाह का मर्तबा या यूं कहिए कि उस गुनाह की सख्ती और वो गुनाह जो है ज्यादा बढ़ जाता है निस्बत की वजह से। अगर कोई आदमी आम जगह में गुनाह करे है ना, तो उस गुनाह वो एक नॉर्मल गुनाह है, लेकिन वही गुनाह बिलफर्ज कोई आदमी मस्जिद में जाकर करे तो नऊज़ु बिल्लाह वो गुनाह जो है दूसरे गुनाह के मुकाबले कितना खतरनाक और संगीन किस्म का गुनाह हो गया। तो निस्बतों की वजह से जो है ahkam बदल जाया करते हैं। हम और आप यहाँ पर जलसे की निस्बत से आए हैं, किस निस्बत से आए हैं? जलसे की निस्बत से आए हैं। तो हमारी और आपकी निस्बत बहुत ऊंची निस्बत है। अपनी इस निस्बत का लिहाज करना हमारे लिए भी इंतहा जरूरी है। एक इंसान एक ईंट को भट्टा से खरीद कर लाता है ना, उस ईंट को आदमी अपने घर के बाथरूम और बैतुल खुला में भी लगाता है या नहीं लगाता है। और उसी ईंट को मस्जिद के मेहराब में मिंबर में लगाता है। ईंट एक ही साँचे से बना, ईंट एक ही भट्टे से तैयार होकर के आया, ईंट एक ही गाड़ी से आया, मस्जिद के बैतुल खुला में एक ईंट लगाया गया, उसकी हैसियत बैतुल खुला के साथ जुड़ गई, उसकी निस्बत बैतुल खुला और लैट्रिन के साथ जुड़ गई। तो आदमी बैतुल खुला में बगैर चप्पल के नहीं जाएगा। कोई अगर बगैर चप्पल के जाएगा तो उस पर हजारों चप्पल बरसेंगे, लोग कहेंगे पागल आदमी है, लेटरिन और बाथरूम में जाता है और जो है चप्पल पहनकर नहीं जाता, नंगे पैर जाता है। तो
وہاں پر آدمی چپل لے کر کے جاتا ہے اور اسی سانچے سے بنی ہوئی اینٹ جب اس کی نسبت بدل گئی، اس کی نسبت کس کے ساتھ لگ گئی؟ مسجد کے ممبر کے ساتھ لگ گئی، مسجد کے در و دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اب کوئی مسجد کے ممبر میں جوتا پہن کر چپل پہن کر جائے گا تو ایک نہیں 50 جوتے ہم مسلمان اس کے سر پر لگانے کے لیے تیار ہیں، کوئی بخشے گا نہیں اس کو۔ پتہ یہ چلا کہ اینٹ تو ایک ہی سانچے میں بنا ہے نا، ایک ہی کارخانے سے تیار ہو کر کے آیا، ایک ہی فرما سے بن کر اینٹ آیا، نسبت بدل گئی حکم بدل گیا، نسبت بدل گئی حکم بدل گیا، نسبت سے مرتبہ گھٹ جاتا ہے، نسبت سے مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو وہی حال ہماری اور آپ کی ہے۔ سب سے پہلی نسبت ہماری اور آپ کی انسانیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے خدا نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، تو ہمیں ہر وقت اپنی انسانیت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہر کام کے کرتے وقت اپنے آپ کو انسان سمجھ کر کام کرنا پڑے گا۔ ہم حیوان اور جانوروں کی طرح سے بے بہار اور بے لگام نہیں ہے کہ جہاں چاہے جو چاہے جس جگہ چاہے جس کھیت میں چاہے وہ لگائے، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہے نا۔ سب سے پہلی بنیادی نسبت ہمارے اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے انسانیت کی نسبت لگی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے آپ اپنی انسانیت کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ میں ایک انسان ہوں، میرا کوئی کام انسانیت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری نسبت ہماری اور آپ کی کلمہ والے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ کی دولت دی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں تو ایمان والے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ہمارے چلنے پھرنے اور ہمارے ہر کام کے لیے ایک حد بندی ہے۔ ہم اپنے حد میں رہ کر کام کریں گے تو ہمارا کام کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہم کام کریں گے تو ہمیں اس میں کامیابی ملے گی۔ اور اگر ہمارا کام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہو تو ہمیں اس کام پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو دوسری نسبت ہماری اور آپ کی کلمے والے کی ہے۔ تیسری سب سے بڑی نسبت جو ہمارے اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ ہم آخر نبی آخر زمان کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کے کردار کیا تھے، آپ کے اوصاف کیا تھے، آپ کے چلنے پھرنے کا انداز کیا تھا، آپ کے کھانے پینے کا طور طریقہ کیا تھا، آپ کے گھر میں رہن سہن کا جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طور طریقہ کیا تھا۔ ہمیں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ کی زندگی کے طور طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ آخر میں اپنی ماں بہنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی پاک بیویوں کے کردار کیا تھی، ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں بہن آپ تھوڑا دھیان سے سنیں کیونکہ آپ کا مجمع زیادہ ہے، کچھ باتیں مجھے آپ سے متعلق بھی کرنی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ نقل کرتی ہے، روایت کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ جو عورت اس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگی، جنت میں داخل ہوگی۔ آپ کے لیے جنت میں داخل ہونے کا راستہ بہت آسان ہے، بہت کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بڑے بڑے اعمال کا مطالبہ آپ میری ماں بہنوں آپ سے نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کیجیے اور جنت میں جائیے۔ اپنے گھر کو جنت نما بنانا چاہتی ہو، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتی ہو تو آپ کو تھوڑا سنبھلنا پڑے گا، اپنی زبان پر لگام دینا پڑے گا، اپنے کردار کے اندر جو ہے تبدیلی لانا پڑے گا، اور اپنے آپ کو قرآن و سنت اور نبی کے پاک ازواج مطہرات اور بنات طیبات کی جو ہے روشنی میں، سیرت کی روشنی میں آپ کو ڈھالنا پڑے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شوہروں کی تعظیم کے سلسلے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں
دنیا میں کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کو جائز سمجھتا کہ ایک آدمی دوسرے کو، ایک انسان دوسرے کو سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، تو میں بیویوں کو یہ حکم دیتا کہ میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس قدر عظمت کی بات ہے، اس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں بہنوں کے اندر دینی مزاج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے شوہر کا احترام تمہارے دل میں، دل و دماغ میں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا، اپنی امت کی عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر عورت چولہا جلا رہی ہو، عورت اگر تندور پہ ہو، چولہے پہ ہو اور کھانا بھی بنا رہی ہو، اور شوہر کسی تقاضے میں عورت کو بلائے اور اس کے شوہر کسی ضرورت کے لیے جو ہے بیوی کو آواز دے، تو چولہا چھوڑ کے ہی عورت کو جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے آ جانا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں اور بہنوں فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے رات گزارے اور اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے تو رات بھر اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے فرشتے جو ہے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور صبح ہونے تک فرشتوں کی اس عورت پر لعنت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس میری ماں بہنوں یہ چار باتیں بہت کام اور گر کی باتیں ہیں، یہ چار باتوں پر اگر عمل ہو جائے تو عورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ تھوڑا شانتی کا ماحول بنا لیجیے۔ یہ ماں بہنیں چونکہ بڑی تعداد میں ہے، آج انہی کے حوالے سے دو چار باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عورتوں تم سے بہت بڑے بڑے اعمال کا مطالبہ نہیں ہے، تم کو بہت لمبے چوڑے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف چار کام کر لو۔ کتنے کام؟ تھوڑا سا آپ بھی دل میں ان باتوں کو گنگنائی یاد کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عورت اگر چار کام کر لے گی تو اس کے لیے جنت اور بہشت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے گی داخل ہو جائے۔ پہلا کام عورت کے لیے یہ ہے صلت خمسہا، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لو۔ کتنے وقت کی نماز کی پابندی کر لو؟ 5۔ ناپاکی کا جو آپ کا زمانہ ہے ان ایام کو چھوڑ کر جب آپ طہارت اور پاک رہتی ہے تو پاکی کے زمانے میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لو۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گی اس کو انٹری کرنے کی جو ہے اجازت مل جائے گی، وہ اس سے پرویش کر سکتی ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ المرأة اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 ٹائم کی نمازیں پڑھے گی۔ دوسرا کام یہ ہے وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے مہینے کی روزہ عورت رکھ لے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے لیے مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، روزہ تو امیر بھی رکھ سکتا ہے اور غریب بھی رکھ سکتا ہے۔ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز کی پابندی، دوسرا کام رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا انشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد، تو رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی
اپنی عزت و ناموس کی غیر مردوں سے حفاظت کر لے، کیونکہ یہ آپ کی جو عزت و ناموس ہے یہ آپ کے شوہر کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لعنت کو اور جہنم کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ تو تیسرا کام کیا ہے؟ وہ احسنت فرجہا، عورت اپنی شرمگاہ، اپنی عزت و ناموس کی غیر مردوں سے، غیر لوگوں سے جو ہے حفاظت کر لے۔ تیسرا کام ہے وہ اطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے۔ بہت اہم پوائنٹ اور بات کی طرف حضور نے ارشاد اشارہ فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے۔ تو حضور فرماتے ہیں جس عورت کے اندر یہ چار باتیں پائی جائیں گی، یہ چار اعمال عورت کریں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيَّابْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے، جس دروازے سے میری ماں اور بہنوں تم جانا چاہو گی جا سکتی ہو، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ عورتوں کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا دے، زکوٰۃ ادا کرے، اس لیے زکوٰۃ کی بات نہیں کی گئی ہے۔ اگر کوئی عورت مالدار ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عام طور پر عورتوں کے پاس زکوٰۃ کے قابل مال کیونکہ بہت کبھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور رہ گیا مسئلہ حج کا، تو حج تو بھائی مالدار لوگوں پر ہی لازم ہے، جو یہاں سے لے کر کے مکہ المکرمہ اور خانہ کعبہ کی دوران جو سفر پیش آئے، اس سفر کے اخراجات اور بیوی بچوں کا خرچہ اور جو ہے گھر والوں کا خرچہ برداشت کرتا ہو، اس پر جو ہے حج کیا ہے، فرض ہے۔ تو بہرحال میری ماں اور بہنوں، آپ اپنی عزت ناموس کی حفاظت کریں، غیر مردوں کو اپنے پاس بالکل بھی پھٹکنے کی گنجائش نہ دیں۔ آپ کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس پر کڑی نگاہ ہونی چاہیے، خاص کر کے جو معمر خواتین ہے، جو بوڑھی مائیں ہیں، ان کو ان باتوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ آج پورے معاشرے اور سماج میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، روز روز جو چھوٹا چھوٹی طلاق اور خلا اور اس طرح کے جو مسائل پیش آتے ہیں، یہ ہماری انہی بے پردگیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ابھی نکاح ہوتا ہے، اب نکاح شدہ لڑکی دوسرے لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات ہمارے علاقے میں آئے رونما ہوتے رہتے ہیں، تو ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان کہیں بھی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔